اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے اعمال میں سے ہر عمل میں علیحدہ علیحدہ برکت رکھی ہے، ہر عمل میں علیحدہ علیحدہ فضیلت رکھی ہے، اور مکہ اور مدینہ کے مقامات میں سے ہر مقام پر جانے کی علیحدہ فضیلت اور برکت رکھی ہے۔ جب انسان حج کرنے جاتا ہے یا عمرہ کرنے جاتا ہے تو حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، تو یہ بھی ایک عمل ہے حج کا یا عمرے کا۔ تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے کہ یہ جنت کا پتھر ہے، جنت کی ایک چیز دنیا میں آ گئی تو کتنی بڑی بات ہے، کیونکہ جنت کی حور اگر ایک تھوک سمندر میں ڈال دے تو اس کی برکت سے سمندر کا سارا کھارا پانی، کڑوا پانی سب میٹھا ہو جائے گا۔ تو جنت میں سے کوئی چیز تھوڑی سی بھی اگر دنیا میں آ جائے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ جنت کی حور اگر اپنا دوپٹہ اس دنیا کے جہان میں لہرا دے تو پورا جہان خوشبو سے معطر ہو جائے۔ تو اسی طرح حجر اسود جو ہے یہ بھی جنت کا پتھر ہے اور دنیا میں آیا ہے، تو اس کے اندر کتنا برکات ہوں گی۔ بیت اللہ شریف اللہ کا گھر، یہ بھی برکت اس میں اس لیے ہے، لوگ اس لیے پوری دنیا سے جوق در جوق اس کی طرف جاتے ہیں، رغبت کرتے ہیں، شوق کرتے ہیں، اور اس بیت اللہ کے ارد گرد ہر چیز کی برکت ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ نے جنت سے اتارا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے جنت سے اس دنیا کی طرف اتارا، تو اسی طرح بیت اللہ شریف کو بھی اس دنیا سے، جنت سے اتارا ہے اس دنیا کی طرف۔ یہ حدیث فضائل حج میں موجود ہے۔ تو جنت سے آئی ہوئی چیز کتنا برکت۔ اب دیکھیں دنیا میں بہت سارے ایسی جگہ ہیں جو مہنگی ترین ہیں، لوگ ان کو دیکھنے بھی جاتے ہیں، لوگ وہاں رہتے بھی ہیں، لیکن جتنی کشش بیت اللہ شریف میں ہے اتنی کشش ہم نے کسی جگہ میں نہیں دیکھی، کسی مکان میں نہیں دیکھی، کسی چیز میں نہیں دیکھتی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ امریکہ سے، لوگ انڈیا سے، لوگ پاکستان سے، لوگ ایران سے، لوگ عراق سے، پوری دنیا کے ممالک سے لوگ بڑے شوق کے ساتھ بیمار ہوتے ہیں پھر بھی بیت اللہ کو آتے ہیں، پیسے نہیں ہوتے تو پیسے اکٹھے کر کے پھر بھی بیت اللہ کی طرف آتے ہیں، لوگ اپنے کاروبار جو ہیں ان سے پیسہ نکال کے تھوڑا تھوڑا کر کے اکٹھا کر کے لوگ بیت اللہ کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ برکت ہی تو ہے، یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ نے جنت سے اس کو اتارا ہے۔ یہ جنت کی چیز ہے، اس کی طرف کشش ہے، اس کی طرف رغبت ہے۔ تو حجر اسود جو ہے یہ بھی جنت کا پتھر ہے، اور سفید رنگ میں یہ اترا تھا، تو لوگوں نے جب اس کو ہاتھ لگایا، بار بار ہاتھ لگایا، تو لوگوں کے ہاتھ لگانے کی وجہ سے، چونکہ لوگ گناہگار تھے تو لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اس کا رنگ سفیدی سے سیاہی کی طرف چلا گیا۔ اب یہ پتھر سیاہ کلر میں ہے، کیونکہ لوگ جو اس کو ہاتھ لگاتے ہیں ان کے گناہ جو ہیں ان کی وجہ سے یہ سیاہ ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ گناہگار آدمی کا ہاتھ حجر اسود کو لگے تو حجر اسود کا رنگ سیاہ ہو جائے، تو جو گناہ گار آدمی کے جسم میں دل ہے، جب اس جسم سے گناہ ہوں گے تو اس دل کا رنگ کتنا سیاہ ہو جائے گا، وہ دل کتنا بے نور ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور یعنی علم اس میں کیسے داخل ہوگا، تو یہ اندازہ ہمیں خود ہی لگا لینا چاہیے۔ تو حجر اسود کا بوسہ لینا، حجر اسود کا جو ہے استلام کرنا، یہ جو آدمی بھی کرتا ہے حج کے اعمال میں سے یہ ایک عمل ہے، تو قیامت کے دن حجر اسود کو اللہ تبارک و تعالیٰ زبان دیں گے، کان دیں گے، ایک انسانی شکل دیں گے، جس سے حجر اسود جو ہے وہ اس کی سفارش کرے گا، انسان کی سفارش کرے گا۔ جس طرح قرآن پاک انسان کی سفارش کرے گا، اسی طرح حجر اسود جو ہے یہ بھی انسان کی سفارش کرے گا، اس حاجی کی سفارش کرے گا، اس عمرہ کرنے والے کی سفارش کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش کو انشاءاللہ قبول فرمائیں گے۔
اسی طرح حج کے اعمال میں سے ایک عمل ہے کہ انسان سے جتنا ہو سکے مسجد حرام میں، بیت اللہ میں نمازیں ادا کرے۔ اب مسجد حرام کے نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ فرمایا گھر کے ایک محلے میں انسان جب نماز پڑھتا ہے تو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے۔ جامع مسجد میں جا کے پڑھے تو اس کو، گھر میں نماز پڑھے تو ایک نماز کا ثواب، محلے کی مسجد میں پڑھے تو 25 نمازوں کا ثواب، جامع مسجد میں جا کے پڑھے تو 500 نمازوں کا ثواب، مسجد نبوی اور بیت المقدس میں نماز پڑھے تو اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب، اور بیت اللہ شریف میں مسجد حرام میں جا کے نماز پڑھے تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ تو جس طرح وہاں نیک اعمال کا ثواب زیادہ ملتا ہے تو گناہ پر پکڑ بھی بہت ہوتی ہے۔ ایک گناہ کرو تو 70 گناہوں کے بدلے انسان کو قیامت والے دن سزا ملے گی۔ تو حج کے اعمال میں سے ایک عمل، ایک جگہ، ایک مقام زمزم کا پانی ہے، زمزم کا کنواں ہے۔ انسان کے لیے اللہ نے زمزم کے اندر اتنا برکت رکھی ہے کہ زمزم کے پانی کے علیحدہ مستقل فضائل ہیں حدیث کے اندر۔ فرمایا زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اللہ تبارک و تعالی انسان کی وہ نیت پوری فرماتے ہیں۔ زمزم کا پانی پیتے وقت جو دعا مانگی جائے اللہ تبارک و تعالی وہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ اور فرمایا ایک عمرہ جب انسان کر لے تو صرف اسی پر قناعت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن کو مال دیا ہے ان کو چاہیے بار بار عمرے کریں۔ فرمایا ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک انسان کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ اور کوشش کریں رمضان المبارک میں عمرہ کریں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالی حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب حج جو ہے حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں، لیکن یہ بات بھی سمجھنے کے لائق ہے کہ حج کی فرضیت اس سے ساقط نہیں ہوگی۔ جو بندہ رمضان المبارک میں عمرہ کرتا ہے اگر وہ اتنا مالدار ہے کہ اس پر حج فرض ہے تو حج کی فرضیت ساقط نہیں ہوگی، لیکن حج کرنے کا جو ثواب ہے وہ ثواب اس رمضان المبارک کے عمرہ کرنے پر اس کو مل جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی میری سفارش اس پر واجب ہو گئی۔ تو جو بندہ بھی کلمہ گو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش تو اس کو ہوگی، قیامت والے دن ملے گی، لیکن جو جتنا زیادہ قریب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک پڑھ کے نیک اعمال کر کے تو اس کو اتنا جلدی سفارش جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب ہوگی۔ تو حج عمرہ کو انسان جب جاتا ہے تو اور مدینہ جاتا ہے تو مدینہ کے سفر میں سے ایک اہم سفر جو ہے جس کی انسان کو نیت اور طلب ہونی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت۔ فرمایا جو میری قبر پر آ کے زیارت کرتا ہے، میری قبر کی زیارت کرتا ہے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ میرا پڑوس اس کو نصیب فرمائیں گے۔ اور فرمایا جو قبر پر آ کے سلام پڑھتا ہے، اگر دنیا کے کسی بھی کونے سے ہم درود و سلام پڑھتے ہیں تو یہ فرشتوں کی ذمہ داری اللہ نے بنائی ہے کہ وہ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا سلام پہنچاتے ہیں۔ اور اگر قبر مبارک پہ جا کے سلام پڑھیں گے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہ سلام سنتا ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ تو اتنا قدردانی ہے حج اور عمرے کے ایک ایک عمل کی، ایک ایک عمل، ایک ایک سفر، ایک ایک مقام، حج کا، عمرے کا، مکے کا، مدینے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے رحمتوں کے برکتوں کے سمندر بہا دیتے ہیں انسان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم سفر کی ہمیں سعادت نصیب فرمائے اور اس کا ہر عمل ہمیں کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ بیت اللہ شریف، کعبہ شریف، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، اس کی ایک ایک جگہ، ایک ایک مقام کی زیارت ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔